السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمثل الذین اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا کمثلی مثال ایسے ہے الذی جیسے ینعق کوئی چلا رہا ہو بما لا یسمع سے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے الا دعاء سوائے خالی دعا کے یعنی کہ پکار کے دعا کا لفظی مطلب ہوتا ہے پکارنا ونداء اور آواز دینے کے ندا دینے کے یہ بھی پکارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے سمم بہرے ہیں بکمن گونگے ہیں عمیٌ اندھے ہیں فہم لا یعقلون پس وہ عقل نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کفار کی مثال بیان فرما رہے ہیں مثال دینا اللہ پاک کی سنت ہے تو مثال کافروں کی ایسی ہے کہ جیسے کسی ایسے شخص کو پکارا جا رہا ہے جو بہرے گونگے اور اندھے ہیں آپ کسی بہرے کو پکاریں گے تو لاکھ پکارتے جائیں وہ آپ کی پکار نہیں سنے گا کیونکہ اس کے کان نہیں ہیں اور آپ گونگے کو بلاتے جائیں کہ میری بات سنو مجھے بتاؤ بتاؤ تو وہ کیسے بتا سکے گا حالانکہ وہ گونگا ہے اور اسی طرح اندھے کو آپ کیسے دکھا سکتے ہیں تو یہ ان کے ظاہری عیب نہیں تھے ان کے باطنی عیب تھے کہ اللہ پاک نے ان کو کان آنکھیں دل سب دے رکھے تھے لیکن ان کو پکارا جائے وہ جانوروں کی طرح تھے کہ جیسے بھی ان کو دین اسلام کی طرف راغب کیا جائے ان کو روشن معجزات دکھائے جائیں ان کو جو کچھ بھی دکھایا جائے لیکن ان کو پکارنا صرف ایک دعا اور ندا کے سوا کچھ نہیں ہماری خالی پکاریں ہیں ان پر ہماری اثرات نہیں ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ پاک کی طرف سے تسلی بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ان کی طرف سے بالکل جیسے کوئی کسی سے مایوس ہو جاتا ہے نا آپ ان کی طرف سے اس طرح سے ہو جائیں کہ آپ ان سے بالکل ہٹ جائیں کہ وہ بہرے گونگے اندھے ہیں وہ آپ کی بات کو نہیں سنیں گے اور یہ کفر کی مثال ہے اور ہمیں ایسا نہیں بننا ہماری قرآن پاک کا جو مطلب اتارنے کا مقصد ہے داستان سنانا نہیں بلکہ عبرت بتانا ہے کہ ہمیں سمجھانا ہے کہ ہم نے کافروں کی طرح نہیں بننا ہم نے اپنے اعمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے سمجھ کے دیکھ کے ہم نے اپنے اعمال کو ایسے بنانا ہے آپ کے آئینے کو دیکھ دیکھ کے خود کو سنوارنا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزیں ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دی واشکروا للہ اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا ان کنتم اگر تم ایاہ تعبدون اسی کی عبادت کرنے والے ہو یہاں پہ اسپیشلی مسلمانوں کا ذکر ہے مومنوں کا ذکر ہے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے تو ہم نے کل پڑھا تھا کہ ہر وہ چیز جو پاک اور طیب ہو وہ ہم کھا سکتے ہیں جس کا ہمارے کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا کھاؤ جتنا میں نے تمہیں رزق دیا اس کے مطابق کھاؤ اب دیکھیں ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ روز دال پکا لے اور وہ روز شلجم بنا لے یعنی کہ روز اس طرح کی چیزیں بنا لے اور اپنی دولت کو جمع کرتا رہے کہ یہ فلاں کام آئے گی فلاں کام آئے گی یا بس میرے پاس جمع رہے میں اس کو کیوں خرچ کروں تو یہ ناشکری ہے اس کی عطا کی کہ اگر رب نے دیا ہے تو اچھا کھائیں اگر اس نے گوشت جتنے پیسے دیے ہیں تو گوشت کھائیں اگر اس نے سبزی جتنے دیے ہیں تو سبزی کھائیں اگر دال جتنے دیے ہیں تو دال کھائیں اور اگر اس میں بعض اللہ کے بندے جن کے پاس نہیں وسائل وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں اچار کے ساتھ کہیں سے مانگ کے کھا لیتے ہیں بس لوگ جن کے پاس نہیں سالن کے پیسے وسائل ہیں تو وہ روٹی کو لہسن کے ساتھ کھا لیتے ہیں لسی کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو یہ اپنے پیٹ کا من تو بھرنا ہی ہے جتنا اللہ پاک نے بنایا ہے جتنا رزق لکھا ہے ظاہر ہے جب ہم اٹھے ہیں تو پھر بھوک تو لگے گی زندگی کے تقاضے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکیزہ چیزیں حلال کر کے دکھا دی ہیں کہ یہ سب کچھ کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو جتنا دیتا ہوں اتنا کھاؤ اس کے اکارڈنگ کھاؤ ناشکری نہ کرو ایک بار ایک صحابی نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے حالانکہ وہ مالدار تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اچھے لباس کیوں نہیں پہنا ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا سے کیا لینا دینا یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے کوئی بات کہی تو آپ نے فرمایا کہ اچھے کپڑے پہنا کرو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے کہ اس نے مجھے اچھا لباس دیا ہے اور میں نے پہنا ہے تو اس لیے اسی حدیث کو ہم یہاں پہ کنورٹ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے اپنے مہمان کی اچھی عزت و تکریم کرنی چاہیے اور مہمان کو آپ جتنا مرضی کھلا دیں
آپ پر حساب کتاب نہیں ہوگا، نہ مہمان پر حساب ہوگا کھانے کا، نہ گھر والوں پر حساب ہوگا کھلانے کا۔ یہ بالکل ہی اللہ پاک نے اس کو چھپا لیا ہے مخلوق سے اور رجسٹر سے، بلکہ اس کا اجر یہ ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، گھر والوں کے گناہ لے جاتا ہے جاتے ہوئے۔ تو کتنی بڑی بات ہے! تو اس لیے اچھا کھانا کھانا اور اس کا شکر ادا کرنا، اور یہ جو شکر ہے یہ قلیل بندے کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے قلیل بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اور شکر کی نعمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ میں نے دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو روتے دھوتے اور ناشکری کرتے دیکھا ہے، اور یہ جو ناشکری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ہمیں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے۔ وہ 10 روپے دے تو ہمیں 10 پہ ہی راضی ہو جانا چاہیے، ہمیں اس پر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے کہ اس کو 10 20 کیوں دیے، مجھے 10 کیوں دیے، بلکہ شکر بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت کہ بندے کو غنی کر دیتی ہے ساری دنیا سے۔ اور اگر اللہ اپنے بندے کو، ایک بار ایک صحابی نے صبر کی دعا کی کہ اللہ مجھے صبر عطا فرما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی دعا نہ مانگو، شکر کی مانگو، کیونکہ شکر نعمت پہ ہوتا ہے، شکر راحت پہ ہوتا ہے، شکر سکون میں ہوتا ہے۔ تو صبر نہیں کر سکو گے، تم شکر کی دعا مانگو کہ یا اللہ تو مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تو پھر اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا شکر کرو اگر مجھے رب سمجھتے ہو، اگر میری عبادت کرتے ہو، مجھے اپنا کچھ مانتے ہو، کچھ سمجھتے ہو، تو میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر کی قیمت کیا ہے کہ رب جو اپنے بندے کے لیے راضی کر دے، بندہ اس پہ راضی ہو جائے۔ بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ان پر شکر نہیں کر سکتا، ان پر صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالتا جو اللہ کو ناپسند ہو اور جو نامہ اعمال کو کالے کر دے، بگاڑ دے۔ تو یہ سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، ہم دنیا میں ہنسنے کھیلنے نہیں آئے، ہم دنیا میں روتے ہوئے آئے ہیں، اور ہم نے رلاتے ہوئے جانا ہے۔ جتنا اس کے درمیانی عرصہ ہے اس میں بھی کوئی خوشیاں ہمارے وہ نہیں لکھی گئیں، کیونکہ ہم پر غم کی بارش ہے، تو ہم نے اسی غم کی بارش میں بھیگتے رہنا ہے۔ تو ہمیں جتنا عرصہ ملتا ہے اس مہلت کا، ہمیں روتے دھوتے نہیں گزارنا، بلکہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات میں شکر کا طریقہ کار ڈھونڈنا ہے کہ وہ کس بات پہ راضی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، یار فریدا کتے مل جائے سونا، تے میں رو رو حال سناواں، تے آکھاں بچھوڑے دے میں صدمے روز چلاں، یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ۔ انما بے شک حرم حرام کیا علیکم المیتۃ تمہارے اوپر مردار، والدما اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اور جو اہلا اس پر ذبح کے وقت بھی لغیر اللہ بغیر اللہ کا نام لیا جائے، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغین نہ باغی ہو، سرکش ہو، ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی وہ مجمل تھی، اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور حلالاً طیباً۔ اب آگے اس آیت کو مفصلاً بیان فرما دیا گیا کہ حلال اور طیب کیا ہے۔ قرآن پاک خود اپنی باتوں کی خود ہی تفسیر کرتا ہے بہت سارے مقامات پر، تو یہ ہمارے اوپر ایک مثال سب سے پہلے ہمارے سامنے آ گئی کہ یہاں پہ ہمیں تفسیر کا ایک مل گیا ٹاپک، پچھلی آیت کو اگلی آیت سے ریلیٹ کر کے ایک ہی رکوع میں اللہ پاک نے احکامات کو مجملاً اور مفصلاً بیان فرمائے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جو کہ ہمارے اوپر حرام ہیں۔ کیا حرام ہے؟ المیتہ مردار، مردار ہر قسم کا جانور، بکرا، مرغی اور گائے، اور جتنے حلال جانور عام دنوں میں ہم پر حلال ہیں، بھیڑ اور اونٹ، یہ سب اگر مر جائیں تو حرام ہے۔ تو یہ ہمارے جو فرینچائز کے مالکان ہیں ان کو اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، قرآن پاک کی اس آیت کو کھولنا چاہیے۔ جو مری ہوئی مرغی سیل کرتے ہیں اور اس کے شوار میں برگر کہاں کہاں نہیں استعمال کرتے، تو میتہ جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اور بہتا ہوا خون
ہر قسم کا خون کسی بھی جانور کا، چاہے حلال جانور کا ہو، وہ بہہ رہا ہو، جاری ہو، تو وہ حرام ہے۔ اور لحم الخنزیر یہ ایک خاص جو گوشت ہے، اس کو اسپیشلی اللہ پاک نے حرام کیا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ قباحتیں ہیں۔ یہ جانور بھی بہت زیادہ ناپاکیاں رکھتا ہے اور اپنی ناپاکی کھاتا ہے، اور یہ انسانی فطرت سے بہت دور ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بہت موٹا ہوتا ہے، اور اس کی کھال بھی جیسے ہاتھی کی لیدر جیسی ہوتی ہے، اور اس کے نتنے بھی بہت پھولے پھولے سے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے کھانے کے لیے، یعنی کہ ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اسے کھائیں، اس لیے اللہ پاک نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، بے شک وہ حلال جانور ہو، بے شک وہ گائے ہو، بکرا ہو، بے شک وہ اونٹ ہو، بھیڑ ہو، اگر یہ چاروں جانوروں میں سے، حلال جانوروں میں سے کوئی بھی جانور ذبح کیا جائے، لیکن اس پر ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ، یعنی کہ جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو لٹایا جائے، پرسکون حالت میں رکھا جائے، اس کی گردن کے اوپر تیز چھری چلا دی جائے تاکہ جلدی سے اس کی رگے جان کٹ جائے اور وہ جلدی سے اللہ کے پاس چلا جائے۔ اگر اس پر ذبح کے وقت اس پر پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اگر ہم قربانی دے رہے ہیں تو وہ والی آیت پڑھنی چاہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، یہ والی آیت پڑھنی چاہیے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ تو اگر ہم مرغی بھی لے رہے ہیں نا، تو اس کے اوپر بھی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اگر کوئی ایسا جانور ہے، پہلے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ وہ جب جانور ذبح کرتے تھے تو ان کے اوپر، ان کے گلے پر چھری پھیرتے وقت کہتے بسم اللہ والعزیٰ، یعنی کہ یہ ان کے بتوں کے، بڑے بتوں کے نام تھے، اور ان کے نام لے کے ہم ان کے نام سے ذبح کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہیں وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ پاک نے حلال جانور کو بھی ہم پر حرام کیا ہے جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اب یہاں پہ کچھ اعتراضات ہیں۔ غیر اللہ کا نام لینا، اب میں ایک جانور ذبح کر رہی ہوں اور اس کا ہدیہ ثواب پہنچا رہی ہوں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں، تو میں ذبح کے وقت بسم اللہ واللہ اکبر ہی کہوں گی، کیونکہ ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لوں گی، میں بسم الغوث اعظم نہیں کہوں گی، کیونکہ میں ان کو ایصال ثواب پہنچا رہی ہوں، میں ان کی پوجا نہیں کر رہی، ان کی عبادت نہیں کر رہی، اور یہ تو عبادت ہے اس طرح سے جانور ذبح کرنا، تو عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہم کسی بھی پیر و مرشد کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہم جس کے نام کی قربانی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے، لیکن ہم ذبح کے وقت نام اللہ ہی کا لیں گے۔ تو اس طرح جانور کو ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس طریقے کے اوپر ذبح کیا جائے تو حلال جانور بھی حلال ہوتا ہے، ادروائز حلال جانور بھی حرام ہو سکتا ہے، کسی بھی اور کا نام لے لیا جائے۔ اب اس میں ایک نقطہ ہے کہ ہم جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو ہم اس کا ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کوسچنز آتے ہیں اس طرح کے، تو جی ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ میں حضور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ایک بکرا ذبح کر رہی ہوں، تو میں جانور پہ ذبح کے وقت نام اللہ کا لوں گی، اور اس جانور کا گوشت اور اس کا جو کھال اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اللہ کے نام پہ بانٹ دوں گی۔ حق کے مریدی ادا کیا ہے کہ میں نے ایک جانور ذبح کر کے ان کی طرف سے ایصال ثواب کیا ہے، ان کی طرف سے میں نے مخلوق کو کھلایا ہے، تو یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کا ختم دلاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف سے، کیونکہ اب اس کے عمل منقطع ہو چکے ہیں، وہ دنیا سے جا چکا ہے، تو ہم اس کی طرف سے ایک عمل کر کے اس عمل کا ثواب اس کو پہنچا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے عمل کیا ہے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ اور الا ماشاء اللہ اس کا ثواب کرنے والے کو تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ شخص، وہ شخصیت، وہ ذات جس کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، قیامت والے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، ہم سارے وہ بھی وہاں حاضر ہوں گے، تو وہ ہمیں پہچانیں گے کہ یہ وہ بندہ تھا،
دنیا میں جس نے میری طرف سے عمل کیے ہیں، یہ وہ بندہ تھا جس نے میری 11ویں کا ختم دلایا ہے، یہ وہ بندی تھی۔ وہ قیامت والے دن پہچانیں گے، اور پہچان پہچان کے، چھانٹ چھانٹ کے، نکال نکال کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ کہ محبتیں جو ہوتی ہیں وہ دونوں جہانوں میں رائیگاں نہیں جاتی۔ محبتوں کا معیار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی محبت میں کام کیے جائیں ایسے جو ان کو اور ہمیں دونوں جہانوں میں فائدہ دے۔ اصل میں محبت اس کو بولتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو مجبور ہو جائے، نہ تو وہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ سرکش ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اب ایک شخص قید ہو گیا ہے اور اس کے سامنے شراب پیش کی جا رہی ہے، اور اس کو سامنے مرا ہوا جانور رکھا جا رہا ہے کہ کھاؤ اس کو، تو اب اس کے پاس جینے کی کوئی وہ اور صورت نہیں ہے کہ وہ یہاں سے نکل کے کہیں جا کے تو حلال کھا سکے، اور وہ اس کے اندر قید ہے، اس کو وہی کھانا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کھائے گا نا، وہ مردار یا وہ شراب نہیں پیے گا، تو پھر وہ مر جائے گا، اور یہ مرنا خودکشی کہلائے گا۔ دیکھیں ہمارا مذہب کیسا ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ اتنا ضرور کھانا ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے، جس سے وہ بچ جائے، مرنے سے بچ جائے، یہ خودکشی نہ ہو جائے، کیونکہ اس کے سامنے کھانا لایا گیا چاہے وہ جیسا بھی تھا، لیکن اس نے نہیں کھایا تو وہ مر گیا، یہ خودکشی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایسا بندہ جو مجبور ہو، جو باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، حد سے بڑھنے والا نہ ہو، پیٹ بھر بھر کے کھانے والا نہ ہو کہ اب تو مجھے ملا ہے ساری زندگی کے بعد مردار، اب تو شراب ملی، میں پورا پیٹ بھر بھر کے پی لوں گی۔ یعنی کہ اس طرح کرنے والا نہ ہو، بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے جتنا اس سے پیا جا سکے، کھایا جا سکے، وہ اتنا سا کھا لے۔ اس کے بعد جب وہ وہاں سے چھوٹے تو اللہ سے توبہ کرے، تو ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مجبور کے لیے بہت کچھ معاف ہے، لیکن جس کے پاس سارے وسائل ہوں اس کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اب ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور کل جب ہم محتاج ہو جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو چلتا پھرتا رکھے اپنے قدموں پہ، کہ تجھ سے غفلت نہ ہو جائے، کبھی تجھے چھوڑ نہ دیں، ایسی مجبوری نہ دینا۔ آج ہمارے پاس وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، پھر بھی اگر ہم اس کی عبادت نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ مجبوری کے وقت کی پھر وہ صرف فرض بھی لے لیتا ہے، اور صرف ضروری چیزیں لے لیتا ہے، پھر بندے سے بلا وجہ کی عبادت نہیں ہوتی۔ تو آج موقع ہے، آج ہم بلا وجہ بھی کر سکتے ہیں اور فرائض بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔